بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے اور آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے بلال ابن رباحہ یعنی کہ حضرت بلال حبشی۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، جو ناظرین میرے چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت بلال حبشی۔ بلال ابن رباح جو کہ بلال حبشی جنہیں کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ ان کا نام و نسب، ان کا نام بلال تھا، ابو عبداللہ کنیت تھی اور والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ یہ حبشی نژاد غلام تھے لیکن مکہ ہی میں پیدا ہوئے۔ بنی جمحہ ان کے آقا تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت ظاہری کے لحاظ سے تو ایک سیاہ فام حبشی تھے، تاہم آئینہ دل شفاف تھا۔ اس کو ضیائع ایمان نے اس وقت منور کیا جبکہ وادی بطحا کی اکثر گوری مخلوق غرور حسن و زام شرافت میں ضلالت و گمراہی کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ جن معدود چند بزرگوں نے داعی حق کو لبیک کہا تھا، ان میں صرف 60 آدمیوں کو اس کے اعلان کی توفیق ہوئی، جن میں یہ غلام حبشی بھی تھے۔ کمزور ہمیشہ سب سے زیادہ ظلم و ستم کا عامہ جگہ رہتا ہے۔ حضرت بلال کی جو ذاتی حالت تھی، اس کے لحاظ سے وہ اور بھی اس ناموس جفا کے شکار ہوئے۔ گونا گو مصائب اور طرح طرح کے مظالم سے ان کے استقلال و استقامت کی آزمائش ہوئی۔ تپتی ہوئی ریت، جلتے ہوئے سنگریزوں اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے۔ مشرکین کے لڑکوں نے گلے مبارک میں رسیاں ڈال کر بازیچہ اطفال بنا دیا، لیکن ان تمام روح فرسا آزمائشوں کے باوجود توحید کی مضبوط رسی کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے اور تو پھر بھی عہد کرتا ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ اس کے علاوہ ستم پیشہ مشرکین میں امیہ بن خلف سب سے زیادہ پیش تھا۔ اس کی جدت ترازیوں نے ظلم و جفا کے نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ وہ ان کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتا، کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا، کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی دھوپ میں بٹھا دیتا اور کہتا تمہاری خدا لات اور عزا ہے۔ لیکن اس وار فتنہ توحید کی زبان سے احد کے سوا کوئی اور کلمہ نہ نکلتا۔ مشرکین کہتے تھے کہ تم ہمارے ہی الفاظ کا ادا کرو، تو فرماتے کہ میری جان ان کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت بلال ایک روز حسب معمول وادی بطحا میں مشق ستم بنائے جا رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس طرف سے گزرے تو یہ عبرتناک منظر دیکھ کر دل بھر آیا اور ایک گرا نقد رقم معاوضہ دے کر آزاد کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، ابوبکر تم مجھے اس میں شریک کر لو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ میں آزاد کروا چکا ہوں۔ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضرت سعد بن خثیمہ کے مہمان ہوئے۔ حضرت ابو دریحہ عبداللہ بن عبد الرحمن خشعمی سے مواخات ہوئیں۔ ان دونوں میں نہایت شدید محبت پیدا ہو گئی تھی۔ عہد فاروق میں حضرت بلال نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر نے پوچھا، بلال تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ عرض کیا، ابو دریحہ، کیونکہ رسول اللہ نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ مدینہ کا اسلام مکہ کی طرح بے بس اور مجبور نہ تھا۔ یہاں پہنچنے کے ساتھ شارع اسلام و دین متین کی اصولی تدوین و تکمیل کا سلسلہ شروع ہوا، مسجد تعمیر ہوئی، خدائے لاعزال کی عبادت و پرستش کے لیے نماز پنجگانہ قائم ہوئی اور اعلان عام کے لیے اذان کا طریقہ وضع کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ بزرگ ہیں جو اذان دینے پر مامور ہوئے۔ حضرت بلال کی آواز نہایت بلند و بالا دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں کو بے چین کر دیتی تھی۔
مرد اپنا کاروبار، عورتیں شبستان حرم اور بچے کھیل کود کو چھوڑ کر والہانہ وار وابستگی کے ساتھ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ جب خدائے واحد کے پرستاروں کا کافی ہو جاتا تھا تو نہایت ادب کے ساتھ آستانہ نبوت پر کھڑے ہو کر کہتے، حیا الصلاۃ یا حیا الفلاح، یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ، نماز تیار ہے۔ غرض آپ تشریف لاتے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صدائے سامعہ نواز تکبیر اقامت کے نعروں سے بندگان توحید کو بارگاہ ذوالجلال والاکرام میں سر بسجود ہونے کے لیے صف بصف کھڑا کر دیتی۔ حضرت بلال اگر کسی روز مدینہ میں موجود نہ ہوتے تو حضرت ابو محذورہ اور حضرت عمرو بن مکتوب ان کی قائم مقامی کرتے تھے۔ صبح کی اذان عموماً کچھ رات رہتے ہوئے دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کے وقت 2 اذانیں مقرر کی گئی تھیں۔ آخری اذان حضرت عمرو بن مکتوب دیتے تھے، چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے ان کو وقت کا پتہ نہ تھا۔ جب لوگ ان سے کہتے کہ صبح ہو گئی تو اٹھ کر ندائے تکبیر بلند فرماتے تھے۔ اسی بنا پر رمضان میں حضرت بلال کی اذان کے بعد کھانا پینا جائز تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلال کی اذان صرف اس لیے ہے کہ جو لوگ رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہے ہیں وہ کچھ آرام کریں، اور جو تمام رات خواب راحت میں سرشار رہے ہیں وہ بیدار ہو کر نماز صبح کی تیاری کریں۔ لیکن وہ صبح کا وقت نہیں ہوتا بلکہ کچھ رات باقی رہتی ہے۔ حضرت بلال سفر و حضر ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص تھے۔ ایک دفعہ سفر درپیش تھا اور ایک جگہ رات ہو گئی۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اسی جگہ پڑاؤ کا حکم ہوتا تو بہتر تھا۔ ارشاد ہوا کہ مجھے خوف ہے کہ نیند تم کو نماز سے غافل کر دے گی۔ حضرت بلال کو اپنے شب بیداری پر اعتماد تھا۔ انہوں نے بڑھ کر ذمہ لیا کہ وہ سب کو بیدار کر دیں گے۔ غرض پڑاؤ کا حکم ہوا اور سب لوگ مشغول راحت ہو گئے۔ حضرت بلال نے مزید احتیاط کے خیال سے شب زندہ داری کا ارادہ کر لیا اور رات بھر اپنے کجاؤ پر ٹیک لگائے بیٹھے رہے، لیکن اتفاقی وقت اس حالت میں بھی آنکھ لگ گئی اور ایسی غفلت طاری ہوئی کہ طلوع آفتاب تک ہوشیار نہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب راحت سے بیدار ہو کر سب سے پہلے ان کو پکارا اور فرمایا، بلال، تمہاری ذمہ داری کیا ہوئی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کچھ ایسی غفلت طاری ہوئی کہ مجھے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ارشاد ہوا، بے شک خدا جب چاہتا ہے تمہاری روحوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے تم میں واپس کر دیتا ہے۔ اچھا، اٹھو اور اذان دو اور لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرو۔ حضرت بلال تمام مشہور غزوات میں شریک تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ بن خلف کو تہتی کیا جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور خود ان کی اظہار ثانی میں بھی اس کا ہاتھ سب سے زیادہ پیش تھا۔ فتح مکی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمر کعب تھے۔ اب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس مؤذن خاص کو میت کا فخر حاصل ہوا۔ انہیں حکم ہوا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی پرعظمت صدائے تکبیر بلند کریں۔ خدا کی قدرت و حریم اقدس جو کو ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے خدائے واحد کی پرستش کے لیے تعمیر کیا تھا، مدتوں صنم خانہ رہنے کے بعد پھر ایک حبشی نژاد کے نغمہ توحید سے گونجا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وفات کے بعد حضرت بلال نے اپنے محسن و ولی نعمت حضرت صدیق اکبر سے عرض کیا، یا خلیفۃ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے خدا کے لیے آزاد کیا ہے یا اپنی مصاحبت کے لیے؟ فرمایا، خدا کے لیے۔ بولے، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرنا مومن کا سب سے بہتر کام ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قیام سود تک اسی عمل خیر کو لازمہ حیات بنا لوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، بلال، میں تمہیں خدا اور اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے اس عالم پیری میں داغ مفارقت نہ دو۔ اس مؤثر فرمان نے حضرت بلال کو عہد صدیقی کے غزوات میں شریک ہونے سے باز رکھا۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو انہوں نے پھر شرکت جہاد کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ اول کی طرح خلیفہ دوم نے بھی ان کو روکنا چاہا، لیکن جوش جہاد کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بے حد اصرار کے بعد اجازت حاصل کی اور شامیہ مہم میں شریک ہو گئے۔ حضرت عمر نے 16 ہجری میں شام کا سفر کیا تو دوسرے افسران فوج کے ساتھ
حضرت بلال نے بھی مقام جابیہ میں ان کو خوش آمدید کہا اور بیت المقدس کی سیاحت میں ہم ارکاب رہے۔ ایک روز حضرت عمر نے ان سے اذان دینے کی فرمائش کی تو بولے، گو میں عہد کر چکا ہوں کہ حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، تاہم آج آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر اس اندلیب توحید نے کچھ ایسے لحن میں خدائے ذوالجلال کی عظمت و شوکت کا نغمہ سنایا کہ تمام مجمع بےتاب ہو گیا۔ حضرت عمر اس قدر روئے کہ ہچکی بند ہو گئی، اور حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل بھی بے اختیار رو رہے تھے۔ گرد سب کے سامنے عہد نبوت کا نقشہ کھینچ گیا اور تمام سامعین نے ایک خاص کیفیت محسوس کی۔ حضرت بلال کو ملک شام کی سرسبز و شاداب زمین پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے خلیفہ دوم سے درخواست کی کہ ان کو اور ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو رویحہ کو یہاں مستقل سکونت کی اجازت دی جائے۔ یہ درخواست منظور ہوئی تو ان دونوں نے قصبہ خولان میں مستقل اقامت اختیار کر لی اور حضرت ابو الدرداء انصاری کے خاندان سے جو پہلے ہی یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا، رشتہ مناکحت کے سلسلہ جنبانی فرماتے ہوئے کہا، ہم دونوں کافر تھے، خدا نے ہماری ہدایت کی، ہم غلام تھے اور اس نے آزاد کرا دیا، ہم محتاج تھے، اس نے مالدار بنایا، اب ہم تمہارے خاندان سے پیوستہ ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اگر تم رشتہ ازدواج سے یہ آرزو پوری کرو گے تو خدا کا شکر ہے، ورنہ کوئی شکایت نہیں۔ اسلام نے کالے، گورے، حبشی اور عربی کی تفریق مٹا دی تھی۔ انسان نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے اس پیام کو لبیک کہا اور اپنی لڑکیوں سے شادی کرا دی۔ حضرت بلال نے عرصہ تک شام میں متون رہنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں، بلال، خشک زندگی کب تک؟ کیا تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ہماری زیارت کرو؟ اس خواب نے گزشتہ زندگی کے پرلطف اندازے یاد دلائے۔ عشق و محبت کے مرجھائے ہوئے زخم پھر ہرے ہو گئے۔ اسی وقت مدینہ کی راہ لی اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے۔ آنکھوں سے سیل اشک رواں تھے اور مضطربانہ جوش و محبت کے ساتھ جگرے گوشانے رسول عینی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو چمٹا چمٹا کر پیار کر رہے تھے۔ ان دونوں نے خواہش ظاہر کی کہ آج صبح کے وقت اذان دیجیے۔ گو ارادہ کر چکے تھے کہ رسول کے بعد وہ اذان نہ دیں گے، تاہم ان کی فرمائش ٹال نہ سکے۔ صبح کے وقت مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا تو تمام مدینہ گونج اٹھا۔ اس کے بعد نعرہ توحید نے اس کو اور بھی پرعظمت بنا دیا، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا تو عورتیں تک بے قرار ہو کر پردوں سے نکل پڑیں اور تمام عاشقان رسول کے رخسارے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ میں ایسا پر اثر منظر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ 20 ہجری میں دنیائے فانی کو خیر بہت کہا، کم و بیش 60 برس کی عمر پائی، دمشق میں باب الصغیر کے قریب مدفون ہوئے۔ ان کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ محاسن اخلاق نے حضرت بلال کے پایا فضل و کمال کو نہایت بلند کر دیا تھا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا وعتق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا یعنی ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے سردار بلال کو آزاد کیا ہے۔ حبیب خدا کی خدمت گزاری ان کا مخصوص مقصد حیات تھا۔ ہر وقت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتے۔ آپ کہیں باہر تشریف لے جاتے تو خادم جانثار کی طرح ہمراہ ہوتے۔ دنوں استسقاء کے مواقع پر بلن لے کر آگے آگے چلتے، واعظ و پند کی مجلسوں میں ساتھ جاتے۔ افلاس و ناداری کے باوجود ان کو جو کچھ میسر آ جاتا اس کا ایک حصہ رسول اللہ کی ضیافت کے لیے پس انداز کرتے۔ ایک دفعہ برنی کھجور جو نہایت خوش ذائقہ ہوتی ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ نے تعجب سے پوچھا، بلال یہ کہاں سے؟ عرض کیا، میرے پاس جو کھجوریں تھیں وہ نہایت خراب قسم کی تھیں۔ چونکہ مجھے حضور کی خدمت میں پیش کرنا تھا، اس لیے میں نے 2 سا دے کر یہ 1 سا اچھی کھجوریں حاصل کی۔ ارشاد ہوا، اوف یہ ایسا نہ کرو، یہ تو عین رہا ہے۔ اگر تمہیں خریدنا تھا تو پہلے اپنی کھجوروں کو فروخت کرتے، پھر اس کی قیمت سے اس کو خرید لیتے۔
حضرت بلال مکہ کی زندگی میں جن عبرتناک مظالم و مصائب کے متحمل ہوئے، اس سے ان کی غیر معمولی استقامت و استقلال کا اندازہ ہوا۔ ان کی خاکساری ان کی فطرت میں داخل ہو گئی تھی۔ لوگ ان کے فضائل و محاسن کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، میں صرف ایک حبشی ہوں جو کل تک معمولی غلام تھا۔ صداقت، بےلوثی اور دیانتداری نے ان کو نہایت معتمد علیہ بنا دیا تھا۔ ان کے ایک بھائی نے جو خود اپنے آپ کو عرب سمجھتے تھے، ایک عربی خاتون کے پاس نکاح کا پیام بھیجا۔ ان کے خاندان والوں نے جواب دیا کہ اگر بلال ہمارے پاس آ کر تصدیق کریں گے تو ہم آپ کو بخوشی منظور ہیں۔ حضرت بلال نے کہا، صاحبو، میں بلال بن رباح ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اخلاق و مذہب کے لحاظ سے یہ برا آدمی ہے، اگر تم چاہو تو اس سے بیعہ دو ورنہ انکار کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بلال، تم جس کے بھائی ہو اس سے تعلق پیدا کرنا ہمارے لیے آڑ نہیں۔ حضرت بلال رسول اللہ کے مؤذن خاص تھے، اس بنا پر ان کو ہمیشہ خانہ خدا میں حاضر رہنا پڑتا تھا۔ معاملات دنیاوی سے سروکار نہ ہونے کے باعث عبادت و شب زندہ داری ان کا خاص مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ تم کو کس عمل خیر پر سب سے زیادہ ثواب کی امید ہے؟ عرض کیا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے، البتہ ہر طہارت کے بعد نماز ادا کی ہے۔ نماز میں سب سے پہلے آمین کہتے تھے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے سبقت نہ کیا کرو۔ ایمان کو تمام اعمال حسنہ کی بنیاد سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ بولے، خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر جہاد، پھر حج مبرور۔ ان کا حلیہ یہ تھا، قد نہایت طویل، جسم لاغر، رنگ نہایت گندم گو بلکہ مائل بسیاہی، سر کے بال گھنے خمدار اور اکثر سفید تھے۔ حضرت بلال نے متعدد شادیاں کی۔ ان کی بعض بیویاں عرب کے نہایت شریف و معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ابو بکر کے صاحبزادے سے خود رسول اللہ نے نکاح کرا دیا تھا۔ بنو زہرہ اور ابو دردہ کے خاندان میں بھی رشتہ مصاہرت قائم ہوا تھا، لیکن کسی سے اولاد نہیں ہوئی۔ بلکہ یہ ابو بکر نہیں بلکہ ابو حقیر بن عبد لیل ہیں۔ بعض اردو سیرت نگاہوں نے بغیر تحقیق کے انہیں ابو بکر کا داماد لکھ دیا تھا۔ اور یہیں پر حضرت بلال کے متعلق تمام معلومات ختم ہوتی ہے، اور امید کروں گی ناظرین کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آج کا موضوع آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگر اسی طرح کے انبیاء اور پیغمبروں کے متعلق آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ جب میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کا اس کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔